Dear students, Assalamu alaikum. I am Javed Ahmad Bhatt with a new lecture on the book on your English book Flamingo, and we are reading the lesson Indigo. Indigo is all about the Champaran Satyagraha of Gandhiji, in which he fought for the rights of the poor sharecroppers and finally got success in redressing their grievances. तो आज हम इस लेसन को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे. कुछ सम ऑफ द थिंग्स वी विल टेक अप एंड विल ट्राई टू आंसर दोस questions and so that we can have a broader understanding of this lesson. So here is a first qualities of a good leader. एक अच्छे लीडर की खसूसियात क्या होती हैं, उसमें क्वालिटीज़ क्या होती हैं. सो ए गुड लीडर इज़ अ डायनेमिक पर्सनैलिटी. एक डायनेमिक यानी कि हम जहत शख्सियत होती है. ए लीडर of his people unsupported by an outward authority, a politician whose successes rest not upon craft or political devices. यानी एक लीडर, एक रहनुमा अपने लोगों का जो बग़ैर किसी बैरूनी ताकत के खड़ा होता है, एक सियासतदान जिसकी कामयाबी यानी निपी तुली पॉलिसीज़ पर नहीं होती हैं बल्कि या सियासी जो दावपेच होते हैं उन पर नहीं, बट सिंपली ऑन द कन्विंसिंग पावर ऑफ हिज पर्सनैलिटी. बल्कि उसका जो कन्विंसिंग पावर है यानी कि वो ताकत क़ुव्वत जो मनवाने की है, उसमें दूसरों को अपने कायल करने की, तो उसी के बलबूते पर वो एक अजीम लीडर बनता है. A victorious fighter, एक फ़ातेहमंद लड़ने वाला, who has always scorned the abuse of force, a man of wisdom and humility. यानी जो हमेशा यानी ताकत के इस्तेमाल के ख़िलाफ़, जिसके दिल में वो उठ खड़ा होता है और उसके ख़िलाफ़ नफ़रत होती है, तो एक इंसान जो दानाई और इनकिसारी से भरपूर होता है. ए ग्रेट लीडर इज़ आर्म्ड विद रिजॉल्व एंड इनफ्लेक्सिबल कंसिस्टेंसी. यानी एक अजीम लीडर जो होता है उसके पास अज़्म मुसलसल, अज़्म समीम और यानी कि ना झुकने वाली, यानी अपने मकसद से ना पीछे ना हटने वाली क़ुव्वत होती है. He devotes all his strength for the upliftment of his people and the betterment of their lot. यानी वो अपनी तमाम क़ुव्वत सर्फ करता है अपने लोगों की भलाई के लिए और उन्हें उनमें ताकत और क़ुव्वत यानी कि क़ुव्वत बख्शने के लिए, ताकि वो उन मुश्किलात से बाहर आ जाएं. A leader is a man who confronts the brutality of those in power with the dignity of the simple human being. यानी कि एक अजीम लीडर वो होता है जो टकराता है यानी ब्रूटैलिटी, वहशियानापन, जो ताकत में होते हैं, पावर में होते हैं, साहिब इक़्तिदार लोग होते हैं, उनके साथ टकराता है. एक इंसान बहैसियत एक आम इंसान की हैसियत से, एक ऐसा इंसान जो ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त करने की जिसमें सकत होती है. इट मेक्स हिम सुपीरियर दैन अदर्स. ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एंड फेसिंग ऑल ऑड्स टेक्स हिज नेशन टुवर्ड्स विक्ट्री. यानी यही चीज़ उसे एक अजीम शख्सियत बना देती है. वो अपनी कौम को उनकी रहनुमाई करके फ़तह तक ले जाता है. सो देन वी हैव अनदर क्वेश्चन. फ्रीडम फ्रॉम फियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर. डिस्कस.
یعنی گاندھی جی نے یہ کہا جب چمپارن وہ گئے تو گاندھی جی کو جب یہ احساس ہوا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ بہت ہی ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، یہ اپنے حق کی آواز تک اٹھانے سے ڈرتے ہیں، تو یہی اس نے ان لائر سے کہا، ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو آپ تو بہت خوف زدہ ہوتا، عدالت میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو اس خوف سے آزاد کیا جائے. تو گاندھی جی واز ایبسلیوٹلی کریکٹ ان دس اسٹیٹمنٹ آف ہز دیٹ فریڈم فرام فیئر از مور امپورٹنٹ دین لیگل جسٹس فار دا پور. تو گاندھی جی صحیح کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو ان سے خوف ہٹانا سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس سے یعنی کہ یہ ان کے دلوں سے خوف کو ہٹانا کہ ہم عدالتوں میں وقت ضائع کریں، کیونکہ عدالتیں تو اب یوز لیس ان کے لیے بن چکے ہیں، وہ پہلے سے ہی خوف زدہ ہیں. He proved it through his چمپارن ستیاگرہ. اس نے اسے ثابت کیا اپنے چمپارن ستیاگرہ کے ذریعے. He went to Champaran to help the poor sharecroppers who were being forced to pay compensation to the British landlords for not planting indigo on the 15% land. تو وہ چمپارن اس لیے گئے کیونکہ وہاں پر جو بٹائی کے کسان تھے، شیئر کراپرز جو تھے، انہیں جو وہاں پر زمیندار تھے، جو لینڈ لارڈز تھے، انہوں نے انہیں مجبور کیا تھا کہ آپ 15% زمین پر انڈیگو پلانٹ کیجئے. انڈیگو ایک ڈائی ہے، تو ڈائی نیچرل ڈائی. تو اس کے بعد انہوں نے جس نے بھی انکار کیا تو انہوں نے کمپنسیشن مانگی کہ اگر آپ انڈیگو پلانٹ نہیں کریں گے تو آپ کو ہمیں کمپنسیشن دینا پڑے گا. تو اسی وجہ سے گاندھی جی وہاں گئے. The peasants thought that the British power could not be challenged, but Gandhi ji proved that British power was not unchallengeable. اب وہاں پر جو لوگ تھے، کسان تھے، وہ غریب کسان تھے، تو انہیں یہ لگتا تھا کہ اس برطانوی حکومت کے اقتدار کو للکارا نہیں جا سکتا ہے، لیکن گاندھی جی نے ثابت کیا کہ ہم اس کو للکار سکتے ہیں، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. He openly defied the government order asking him to leave Champaran immediately. تو اس نے انکار کیا گورنمنٹ آرڈر کو کہ جس میں اسے لکھا گیا تھا کہ آپ چمپارن کو جلد سے جلد چھوڑ دیجیے. Seeing Gandhi ji doing so, the peasants also rose against the authorities. اب گاندھی جی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا گیا تو لوگ بھی ان اتھارٹیز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. They gained much courage. ان میں بہت زیادہ ہمت پیدا ہوئی. At last the landlords agreed to pay back the compensation they had illegally collected. تو آخر کار انہیں بو کرنا ہی پڑا گاندھی جی کے اس ستیاگرہ کے سامنے، پیزنٹس کے اس طاقت کے سامنے. تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے جو کمپنسیشن ان سے غیر قانونی طور پر لی ہے اسے ہم واپس کریں گے. Thus we see that as long as the sharecroppers had the fear of the British planters in their hearts, they could never think of standing against them. اب ہم نے دیکھا کہ جب تک ان کے دلوں میں خوف بیٹھا تھا برطانوی پلانٹرز کا، وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. But once they got rid of this fear, justice came to them itself. It proves that freedom from fear is an essential condition for justice. لیکن جو ہی انہوں نے اپنے اس خوف پر قابو پایا تو انصاف انہیں ملا، اور انہیں پتہ چلا کہ جو خوف ہے اسے دور کرنا ہی بہتر ہے تاکہ ہمیں انصاف مل سکے. So then we have another question. How do we know that ordinary people too contributed to the freedom movement? یعنی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ عام انسانوں نے بھی اس آزادی کی جنگ میں، اس فریڈم یعنی کہ ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں اپنا ایک کردار ادا کیا. The ordinary people stood with Gandhi ji at every juncture. تو عام لوگ جو تھے گاندھی جی کے ساتھ کھڑے رہے ہر ایک مرحلے پر. At
Motihari, they flocked in thousands when they came to know that the Mahatma had some trouble with the authorities. یعنی موتیہاری پر بھی وہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر جمع ہوئے جب انہیں پتہ چلا کہ مہاتما کو حکام کے ساتھ کوئی پریشانی ہے, کوئی پرابلم ہے, ان کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا ہے. they were ready to do anything at his bidding. اس کے کہنے پر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے. not only at چمپارن but at every occasion the ordinary common man of India stood by their leaders. چمپارن میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر ایک کونے میں ہر موقع پر بھی یہ عام لوگ اپنے لیڈرز کے شانہ بشانہ کھڑے رہے, ان کے پیچھے دیوار کی طرح ڈٹے رہے. It was the main reason that every program of Indian leadership towards independence became a success. تو یہی خاص وجہ ہے کہ جو بھی پروگرام ہندوستانی لیڈرشپ نے دیا اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے تو وہ کامیاب رہا. Then we have another question. How was Gandhi ji able to influence the lawyers? اب گاندھی جی کیسے اس میں کامیاب رہے کہ وہ وہاں پر جو لائرز تھے ان پر اپنا اثر رسوخ ڈالنے میں. گاندھی جی influenced the lawyers by his example of selfless service. اب گاندھی جی نے انہیں بالکل بے لوث جو اس کی خدمت تھی, بے لوث خدمت جو اس نے اپنے قوم کے لیے کی, اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر اس کی داغ بیٹھ گئی. He was prepared to go to jail for the sake of the poor peasants. وہ جیل جانے کے لیے تیار تھا, اپنے لیے نہیں بلکہ غریب کسانوں کے لیے. Who were quite strangers to him. جو بالکل اس کے لیے اجنبی تھے. The lawyers were deeply impressed. They too became ready to go to jail. اب یہ قانون دان جو تھے یہ بالکل ہی امپریس ہوئے, متاثر ہوئے, وہ بھی تیار ہو گئے کہ ہم بھی گاندھی جی کے ساتھ جیل جائیں گے. یعنی کہ گاندھی جی کا جو بھی پروگرام تھا اس پر انہوں نے لبیک کہا. Then we have another question. What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards the advocates of home rule? یعنی ہوم رول کے بارے میں جو انڈین لیڈرز نے پروپیگیٹ کیا یا آئیڈیا کہ ہوم رول چاہیے ہمیں, تو اس کے بارے میں عام لوگوں کا یعنی کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی بستیوں میں لوگ تھے ان کے کیا خیالات تھے. The average Indian in smaller localities was scared of the British. تو چھوٹے گاؤں میں, قصبوں میں, چھوٹی جگہوں پر جو لوگ تھے وہ برطانوی حکومت سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے, ان کے اقتدار کی وجہ سے, ان کی طاقت کی وجہ سے. He had not the courage to say anything against the rulers. اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ ان حکمرانوں کے خلاف کچھ بات کہہ سکے, ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہو سکے. Naturally the average Indian was afraid to show sympathy for the advocates of home rule. تو قدرتی طور پر جو عام انسان تھا, ایک عام انسان, تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی یعنی کم ہی دکھا پایا کہ جو یہ ہوم رول کو ایڈوکیٹ کر رہے تھے, یعنی ہوم رول کو لاگو کرنے کی مانگ کر رہے تھے. تھینک یو.